بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد میں دھرنے کے حوالے سے دیے گئے اپنے فیصلے میں حساس ادارے کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف، شیخ رشید اور اعجاز الحق نے دھرنے کی حمایت کی۔ اسی طرح پی 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 کے مقامی رہنما دھرنے کی حمایت کرتے رہے۔ اس مفت کی پبلسٹی سے تحریک لبیک کسی حد تک معروف سیاسی جماعت بن گئی۔ بدھ کو جاری کردہ فیصلے میں جہاں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیگر حساس اداروں آئی بی وغیرہ کی رپورٹس کا حوالہ دیا ہے، وہاں انہوں نے آئی ایس آئی کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس دھرنے کی کون کون حمایت کرتا رہا ہے اور کس کس نے مقامی طور پر اس کی سپورٹ کی ہے۔ تحریک لبیک کو ایک حد تک مقبول سیاسی جماعت بھی تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مفت کی پبلسٹی سے تحریک لبیک کسی حد تک معروف سیاسی جماعت بن گئی۔ آئی بی اور وزارت داخلہ کی رپورٹ میں دھرنا شرکاء اور رہنماؤں کی جانب سے استعمال کی گئی نامناسب زبان اور خطابات کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اسی طرح عدالت نے حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، خفیہ ایجنسیوں اور پاک فوج کے تعلقات عامہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ حکومت کا کوئی بھی ادارہ یا ایجنسی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے۔ کسی بھی ایجنسی یا ادارے کو آزادی اظہار پر پابندی لگانے، ٹی وی نشریات بند کرنے، اخبارات کی اشاعت کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ مذہبی منافرت پھیلانے اور فتویٰ جاری کرنے والوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو فتویٰ جاری کرے جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو یا اس کے راستے میں مشکل ہو تو پاکستان پینل کوڈ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اور 2016 کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور مجرمانہ مقدمہ چلایا جائے۔ 43 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان بھی پڑھ کر سنائے گئے، تاہم تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حساس ادارے ملکی سالمیت میں نفرت پیدا کرنے والے لوگوں کو مانیٹر کریں اور سیکیورٹی ہاتھ میں لے کر اکسانے والے لوگوں پر بھی نظر رکھی جائے، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی ایسے تمام افراد کو مانیٹر کریں جو دہشت گردی، انتہا پسندی اور نفرت آمیز گفتگو کرتے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے، بد امنی پر اکسانے اور فتوے دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور قانون کے مفاد کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان سیاسی جماعتوں کے خلاف کارروائی کریں جو قانون پر عمل نہیں کرتے، جبکہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذرائع آمدن بتانے کی بھی پابند ہیں۔ عدالتی فیصلے میں عدالت نے اپنے دائرہ کار سماعت آئین کے آرٹیکل 184 کلاز 3 کی بھی وضاحت کی ہے اور دھرنے کے دوران اس آرٹیکل کے استعمال کے لیے کیے گئے از خود نوٹس کو درست قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چونکہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، مریض ہسپتالوں میں، طلباء سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، جبکہ سرکاری اور نجی ملازمین اپنے اداروں میں وقت پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں جس سے شہریوں کے لیے عدالتوں یہاں تک کہ سپریم کورٹ تک رسائی ناممکن ہو کر رہ گئی تھی، جس پر عدالت نے اپنے دائرہ کار کو استعمال کرتے ہوئے از خود نوٹس لیا تھا اور اداروں سے جواب طلب کیا تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیز کو ملک کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ اور تشدد کے ذریعے عوام اور ریاست کی سلامتی کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ بہتر ہوگا کہ ان قوانین کا اطلاق کیا جائے جو خفیہ اداروں کے متعلقہ دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوں
تاکہ شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اچھے طریقے سے یقینی بنایا جا سکے۔ عدالت نے کہا کہ آئین مسلح فورسز کے افراد کو کسی طرح کی بھی سیاسی سرگرمی جس میں سیاسی جماعت، گروہ یا فرد کی حمایت ہو اس سے منع کرتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ جو مظاہرین سڑکوں کا استعمال اور عوامی املاک کو نقصان پہنچاتے یا تباہ کرتے ہوئے عوام کے حق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔